ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیوں اور کیسے پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری اور بشری مخلوق ہیں۔ کیونکہ حوا علیہ السلام سے بشری مخلوق چلی، اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت میں آپ کے جنس سے آپ کے علاوہ کوئی اور مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ایک عورت۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ کہا، اس لیے یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے دل میں حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جانے اور ان کو چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کو چھونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے ان کو نکاح کا پیغام دو، پہلے نکاح کرو، پھر ان کے قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 سے 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 سے 37۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا
تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔